السلام علیکم ویورز. مفتی محمد احمد شہباز صاحب آج ہماری پوڈ کاسٹ میں وہ پہلے مہمان ہیں جو اتنے کم عرصے میں دوسری دفعہ مہمان بن رہے ہیں, اور یہ زیادہ تر آپ لوگوں کی اس میں خواہش ہے, رائے ہے کہ یہ دوسری دفعہ بھی پوڈ کاسٹ میں آئیں اور جو سوالات رہ چکے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے. بڑی محبت دی آپ نے مفتی محمد احمد شہباز صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, ڈائریکٹلی میں ایک سوال سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے جن نکالتے ہیں, اور جن نکالتے ہوئے ہم نے تو کیونکہ فلموں میں ہی دیکھا ہے, حقیقت میں کوئی ایسا کام دیکھا نہیں, تو وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے. جو نکالنے والا جن آتا ہے اس کے ساتھ وہ مار کٹائی یا اس کو ڈرانے کی کوشش, حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہی نکلا. تو کوئی ایسا خوفناک واقعہ سنا دیں. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں لیکن اب نہیں, شروع میں. ہوں جنہوں نے تہاڈا پتہ لگ گیا. ہاں جی, وہ سمجھ گئے ہیں. اصل میں یہ ہوتا تب ہے جب روحانی قوت عامل کے پاس کم ہوتی ہے, اور جن جتنا مرضی طاقتور ہو اور عامل جتنا مرضی کمزور ہو, جن حملہ آور نہیں ہو سکتا. حملہ آور جو چیز ہوتی ہے وہ جن نہیں ہوتا, وہ ایکٹنگ ہوتی ہے. ویسے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں کہ چھوڑ جائیں, چلے جائیں, کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بڑی تاثیر رکھی ہے اور بڑی قوت رکھی ہے. اس کے ذریعے آپ جنات کو کہیں سے نکال بھی سکتے ہیں, آپ جنات کو جلا بھی سکتے. ابتدا تھی تو ایک بچی پہ جن تھے, مجھے انہوں نے فون کیا, میں چلا گیا. میرے جانے سے پہلے 3 عاملین کوشش کر چکے تھے, میں ابھی بچہ تھا, میں کیا کر سکتا تھا. خیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ بات نہیں مانا تو میں نے اس کو جلا دی. میں جلا کے گھر پہنچا ہوں تو پیچھے سے فون آ گیا. انہوں نے کہا جی بچی کی حالت بڑی خراب ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے. آپ نے کس کو جلا دیا؟ جن کو. یہ کسی عمل سے یا پریکٹیکل؟ قرآن پاک کی آیات سے جل جاتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جل گیا؟ بالکل. باقاعدہ آگ لگتی ہے یا وہ بھی غائبانہ ہی ہوتی ہے؟ مریض کو نظر آتی ہے آگ, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بدبو جلنے کی. ہاں جی. انہوں نے کہا جی وہ انتم سنسکار کر دیا آپ نے اس کا؟ جی ایسے کہہ لیں. انہوں نے فون کیا جی کہ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلاؤ اپنے عامل کو, ہم نے اس سے بھی بدلہ لینا ہے اور آپ سے بھی بدلہ لینا ہے. آپ نے ہماری فیملی کا بندہ جلایا ہے. وہ میں پھر چلا گیا. وہی حساب ہو گیا نا, تو کھلو میں بڑے براب لے کے جنوں کو لے آئے. اچھا. اب میں جب پہنچا ہوں تو کمرے کے اندر وہ بچی, عمر اس کی 20 سے 22 سال تھی, ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی. 3 دن ہو گئے تھے اس نے بیٹی کو نہیں سنبھالا تھا ان جنات کی وجہ سے. 3 دن کے بعد, مطلب جب جن کو جلایا ہے, جلانے کے بعد اس نے کھانا کھایا ہے, اپنی بچی کو سنبھالا ہے, دودھ پیا ہے اس نے, ٹھیک تھی. میں آ گیا. اب پیچھے سے اس کے قبیلے نے حملہ کر دیا. میں جب دوبارہ گیا تو بچی بالکل کونے میں سہمی ہوئی ہے. میں نے اس سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا جی میرے پورے گھر کے اندر جنات ہی جنات ہیں, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں چھوڑنا. مجھے سارے نظر آ رہے ہیں. اب ابتدا تھی, رونگٹے کھڑے ہوئے, کیا بنے گا آج. لیکن میں نے پڑھائی شروع کی. انسان پڑھے کتنا پڑھ سکتا ہے, آخر پھیپھڑوں پہ زور پڑتا ہے. خیر میں بہانے سے باہر نکلا, میں نے استاد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی اس صورتحال میں ہوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بچی کو سامنے بٹھائیں اور قرآن پاک کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ 25 مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائیں اور بچی کی آنکھوں پہ پھیر دیں. جیسے ہی میں نے پھیرا تو بچی سے کہا کہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کچھ. اس نے کہا جی نظر نہیں آ رہا, آواز آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا. مطلب جو ڈری اور سہمی ہوئی تھی وہ ڈر ایک دفعہ کم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں سے بگانے جلانے کی ترتیب بنائی, پورے گھر کو خالی کیا, اس پورے گھر کا اس کو چکر لگایا. ہماری یہ جو آنکھیں ہیں, ان آنکھوں پہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے. اس پردے کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائے تو ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہیں کہ بندہ بستر سے ہی نہ اٹھے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ. یہ اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے جو پردہ ہے. اب ان جنات میں بھی عاملین ہوتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں, اور مریض کو جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آنکھوں پہ لگائی تھی, وہ پردہ آ گیا جو ہٹا ہوا تھا, اب نظر آنا بند ہو گئی تھی, ڈر کم ہو گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے.
اب تو اللہ کا فضل ہے، مریض آ کے بیٹھے یا مریض کے پاس چلے جائیں تو ایک دم سے حاضری بھی ہو جاتی ہے، عہد و پیمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ کوشش کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ 108 مرتبہ پڑھے وہیں پہ جل جائے۔ ان میں سے اب تو نہیں دوبارہ کسی کا فون سنایا، نہیں، سارے جو چلے گئے ہیں۔ ان میں سب سے تگڑا کون ہے؟ یہ ہوتے ہیں نا جنات ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی قبیلے ہوں گے، یہ تو ہمیں پتا ہے قبیلے ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ، مسلمان ہوتے ہیں، مسیحی ہوتے ہیں، دوسرے سکھ ہوتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی، مطلب ہر طرح کے یہ ہوتے ہیں جی۔ تو ان میں سب سے طاقتور کون ہوتے ہیں؟ جس طرح دیکھیں نا ہمارے انسانوں کے اندر، یہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں کہتے ہیں بڑے مضبوط اعصاب کے اور بڑے مضبوط جسمانی طور پہ، اور سکھ جو ہوتے ہیں پنجاب انڈیا میں کہتے ہیں جو بڑے جسے والے جسامت والے، ان میں جنوں میں کون سا قبیلہ ایسا جو بڑے تگڑے؟ جنوں کے قبیلے کے متعلق تو مجھے علم نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ اگر ان جنات میں عاملین نہ ہوں تو پھر ان کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہوتی جس سے وہ مقابلہ کر سکے۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے واقعہ سنایا جس میں آپ کو فتح مالک کائنات نے نصیب کی جنات پر، کوئی ایسا بھی واقعہ سنائیں جہاں پہ جنات فاتح ہو گئے ہوں، آپ کو شکست ہو گئی ہو، انہوں نے ڈٹ کر آپ کا مقابلہ کیا ہو اور آپ کو بگا دیا ہو یا بھاگنے میں مجبور کر دیا ہو؟ ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ مشقت کافی اٹھائی۔ ایک معاملہ تھا، یہ دیپال پور کا تھا، بچی کے اوپر تھے، اور سلسلہ کچھ یوں تھا کہ جنات قید تھے کسی بندے کے پاس، اور جس کے پاس قید تھے اس کا واسطہ بھی جنات سے ہی تھا۔ مطلب وہ ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے ایک کو بھیجتا، اگر وہ کسی عامل کو بلاتے تو وہ اس کو تو نکال دیتا، وہ دوسرا پیچھے سے بھیج دیتا۔ یہ کافی پرانا سلسلہ ان کا چلتا رہا، بے شمار عاملین آئے، اپنی زور آزمائی کی، بندہ ناچیز بھی چلا گیا۔ ابتدا تھی وہاں بڑی زور آزمائی ہوئی، مجھے تقریباً 1 ہفتہ لگا، کیونکہ ان کی ترتیب یہ تھی کہ ایک کو اگر پڑھائی کے ذریعے کمزور کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ لے لیتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، بعض اوقات 2 3 آ کے، اور پھر ایسے ہوتا تھا کہ آگے سے برابر پڑھائی کرتے تھے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ اس بچی پہ، میں انسان جہاں مرضی پہنچ جائے استاد کی ضرورت ہمیشہ رہتی، اس وقت بھی میرے کام آئے تھے میرے استاد، چونکہ میری بس ہو گئی تھی، 6 گھنٹے ہو گئے پڑھائی کر کر کے پھر میں طریقے سے باہر نکلا، فون کیا، انہوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، جزائے خیر دے، انہوں نے میری رہنمائی کی، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں۔ استاد جو گر بتاتا ہے نا جی، وہ استعمال کرنے سے پھر گھنٹوں نہیں لگتے، منٹ لگتے ہیں، وہ 10 سے 15 منٹ لگے تھے اور اللہ نے کامیابی دی تھی۔ اس وقت اس لڑکے کے باپ نے کہا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جنات جلتے ہوئے دیکھ، بچی کو سکون ہوا کافی عرصے کے بعد۔ اس نے کہا جی اگر آج مجھے 5 لاکھ بھی میری جیب میں ہوتے نا تو میرے آپ کے اوپر سے وار دے، اتنی آپ نے محنت کی ہے۔ ویسے کتنے تھے اس کے پاس؟ بس وہ جو انہوں نے دیے تقریباً 50,000 دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں جنات پہ مزید تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن پہلے میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ خواب کے بارے میں، اور خواب کے بارے میں بھی پوچھنے سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ خواب کی تعبیر سب سے پہلے کس نے بتائی؟ اس کا موجد کون ہے اس علم کا؟ دیکھیں، ویسے تو ہر چیز کا موجد اللہ رب العزت کے ساتھ، عرف عام میں ہر اس شخص کو موجد کہا جاتا ہے جس نے کسی علم کو پہلے دنیا میں رواج دیا ہو یا متعارف کروایا ہو، جیسے علم منطق کو ارسطو نے کروایا، علم عروض کو خلیل ناوی نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے خواب کی تعبیر کے علم کو متعارف کروایا، سب سے پہلے خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کا رب آپ کو برگزیدہ بھی بنائے گا اور خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا اقرار بھی کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمنی من تاویل الاحادیث، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے سلطنت بھی دی اور خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں سب سے پہلے خواب کی تعبیر کی تھی کہ جب 2 قیدیوں نے آپ کے سامنے اپنا خواب رکھا تھا، ایک نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہے یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور جس کے سر پہ ٹوکرا ہے
اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے اور وہ خواب سچا۔ آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔